نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نعوذ بک ان نذل او نضل او نزل او نزل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا۔ یا اللہ، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم گمراہ ہو جائیں یا گمراہ کر دیے جائیں، یا پھسل جائیں یا ہمیں پھسلا دیا جائے، یا ظلم کریں یا ہم پہ ظلم کیا جائے، کسی سے ہم جہالت سے پیش آئیں یا کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 15۔ یا ایہا، اے الناس لوگو۔ اب یا ایہا حرف ندا ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ ندا کا مطلب ہے پکارنا، ندا کا مطلب پکار ہے۔ وہ حروف جو کسی کو پکارنے یا متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوں وہ حروف ندا کہلاتے ہیں، جیسے یا ایہا، ایتھا اور یا ایہا۔ تو یا ایہا، اے الناس لوگو، انتم تم سب، الفقراء فقیر ہو، محتاج ہو، فقیر کی جمع فقراء، فقر محتاجی کو کہتے ہیں، الی طرف، اللہ اللہ کے، واللہ اور اللہ، ہوا وہی، الغنی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، الحمید یہ فعیل کے وزن پہ مفعول کے معنی میں ہے، تعریف کیا ہوا، جو اپنی ذات میں مخلوق کی حمد کا مستحق ہو، تو الحمید۔ ان اگر، یشاء وہ چاہے۔ آج ان کو دیکھتے ہیں۔ ان حرف شرط ہے، لیٹر آف کنڈیشن۔ وہ حروف، وہ لیٹرز جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف شرط کہلاتے ہیں۔ حروف شرط ان، لو اور اما ہیں، اما۔ تو ان شرطیہ دو جملوں پہ داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ ان مستقبل کے لیے آتا ہے، چاہے ماضی پہ آئے تو ان آگے جا کر اس نے جزم دے دی، یشاء جو ہے اس کی شرط ہے اور یذہب اس کی جزا ہے۔ تو دو جملے، پہلے کو شرط کہیں گے، دوسرے کو جزا کہیں گے، اور یہ جزم دیتا ہے، ان جزم دیتا ہے، جیسے یشاء اور پھر یذہب، یذہبو تھا، یذہبو کو اس نے جزم دے دی، این یشاء اگر وہ چاہے، یذہب لے جائے، کم تم کو، واو اور یاتی وہ لے آئے، خلق تخلیق، کریشن جدید نئی، وما اور نہیں، ذالک وہ، علی اللہ اللہ پر، بعزیز کچھ مشکل، عین زازا اس کا روٹ ہے، عز یعز عزہ مشکل کو، دشوار کو، شاک کو اور گراں کو کہتے ہیں۔ ارض عزاز کہتے ہیں سخت زمین، سولڈ۔
ولا اور نہیں، تازیرو اٹھائے گی، لا تازیرو فعل مضارع منفی ہے، واحد مؤنث غائب، وزر یزیرو باب ضرب یضرب، نہیں اٹھائے گی، وازرۃ فاعلۃ، فاعل کا مؤنث، واحد مؤنث، کوئی بوجھ اٹھانے والی، یہ اسم فاعل مؤنث ہے۔ وزر بوجھ، وزیر کہتے ہیں مشیر سلطنت، بادشاہ کا مددگار، بادشاہ کے ساتھ حکومت کا بوجھ اٹھانے والا۔ تو وزر بوجھ، اخرى دوسری کا، اخر کی مؤنث، وزر اخرى مضاف مضاف الیہ، وزر کی جمع اوزار ہے، اوزار ہتھیار کو کہا جاتا ہے۔ وَإِن اور اگر، پھر ان آ گیا، ان شرطیہ ہے، تدعو، یہ تدعو آگے واو تھا، ان کی وجہ سے واو گر گیا، ان تدعو اگر پکارے گی، دعا ان اس کا مصدر ہے، دعا یدعو باب ناصر ینصر، مثقلۃ کوئی بوجھ ڈالی ہوئی، اس میں مفعول واحد مؤنث، مثقلۃ، الی طرف، حمل بوجھ ہا اس کا، حمل کہتے ہیں خوشگوار بوجھ اور حمل کہتے ہیں ناگوار بوجھ کو، اپنے بوجھ کی طرف، لا یحمل نہیں اٹھایا جائے گا، حامل یحمل، سامع یسمع، اور یہ لا یحمل، یحمل جو ہے وہ فعل مضارع مجہول ہے، تو لا یحمل یہ فعل نہی ہو گیا، نہ بوجھ اٹھایا جائے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، واو اور لو اگر، کانا ہو ذا قربا قرابت والا، اچھا ان کو دیکھیں، ان نے تدعو کی واو کو گرا دیا اور پھر لا یحملو تھا اس کو جزم دے دی، ولو کانا اور اگرچہ ہو، ذا قربا قرابت والا، انما بے شک، تنذرو آپ خبردار کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو، یہ انذر و ینذر انذار باب افعال ہے، یخشون وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی ساتھ غیب کے، انسین غائبانہ، واو اور اقامو وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومن اور جو کوئی تزکا پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، پیوریفائی ہوتا ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک، یتزکا وہ پاکیزہ ہوتا ہے، تزکا فعل ماضی معروف اور یتزکا فعل مضارع معروف، وہ پاکیزہ ہوتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، المصیر انجام ہے، ریٹرن ہے، لوٹنا ہے، مصیر جو ہے لوٹنا، لوٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یہ اس میں مصدر بھی ہے اور اس میں ظرف مکان، مصیر لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف ہو گیا اور مصدر اس کا لوٹنا، تو یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے، صاد یا را اس کا مادہ ہے، سیرن، اور لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ اور قرارگاہ کو مصیر کہا جاتا ہے۔ واو اور ما نہیں، یستوی برابر ہو سکتے، الاعمی اندھا، بلائنڈ، والبصیر اور دیکھنے والا، یہ فعیل کے وزن پہ فاعل کے معنی میں ہے۔ ولا الظلمات اور نہ ہی تاریکیاں، اندھیرے، ظلمتن کی جمع ظلمات، ظلمتن کی جمع ظلمات، الظلمات اندھیرے، ڈارکنیس، ولا اور نہ، النور نور، لائٹ، ولا الظل اور نہ سایہ، چھاؤں، اور یہ دھوپ کی ضد ہے، دھوپ کا اپوزٹ، ولا اور نہ، الحرور
لو دھوپ کی تپش، گرم ہوا، حرارتن بھی مصدر ہے اور حرور بھی، تو حرن اس کا مادہ ہے گرمی۔ وما اور نہیں یستوی برابر ہو سکتے، الاحیاء زندہ، حیون کی جمع احیاء، ولا اور نہیں الاموات میت کی جمع اموات مردہ ڈیڈ، ان اللہ بے شک اللہ یسمع وہ سناتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور نہیں انت آپ، بمسمعن سنانے والے سنوانے والے، مفعل کے وزن پہ یہ اسم فاعل ہے، اسمع یسمع اسما باب افعال ہے اور مسمع اس کا اسم فاعل ہے، سنانے والے، من جو فی القبوری قبروں میں، ان نہیں انت آپ، الا مگر نذیر خبردار کرنے والے، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، وَإِنْ اور نہیں، من امتن کوئی امت، الا مگر خلا گزرا، فیہا اس میں نذیر خبردار کرنے والا، خلا جو ہے خلوون اس کا مصدر ہے، خلا یخلو باب ناصر ینصرو، وَإِنْ اور اگر، پھر ان شرطیہ، یہ یکذبون تھا تو آخر کے نون کو اس نے گرا دیا، واحد کو جزم دے گا اور جمع کا نون گرا دے گا، ان اگر، یکذبو وہ جھٹلائیں، کذب یکذب تکذیب باب تفعیل ہے اور یہ یکذبو نہ تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا، یکذبو وہ جھٹلائیں کا آپ کو، فقط تو بے شک، کذبا جھٹلایا، اب دیکھیں کذبا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اور یکذبو فعل مضارع معروف، تو یکذبون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، الذین انہوں نے جو، من سے قبلہم ان سے پہلے، جاءت آئے، ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بھی ساتھ، البینات واضح نشانیوں کے، بینہ کی جمع کھلی کھلی روشن دلیلیں، واو اور بھی ساتھ، الزبر صحیفے، زبور کی جمع کتابیں اوراق، واو اور بھی سے، الکتاب کتاب، المنیر روشنی دینے والی، ثم پھر، اخذتو میں نے پکڑا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ اخذ یاخذ باب نصر ینصر، اس میں حمزہ پہلے آ گیا تو یہ محموز ہے، اخذتو واحد متکلم فعل ماضی معروف، میں نے پکڑا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بس کیف کیسا، کیف حرف استفہام ہے، کیسا، کانا تھا، نکیر عذاب، اور یہ نکیری تھا، میرا عذاب، میری سزا۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 15 کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی صاحب حمد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، چمکتی ہوئی آیات، شائننگ آیات۔ یہ آیتیں ہمیں پکار رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں، جگا رہی ہیں، اور ہر آیت میں لیسن ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت انداز ہے کہ یا ایہا الناس اے لوگو، تم سب میرے در کے سوالی ہو، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، تم سب میرے محتاج ہو، میرا در کھٹکھٹاؤ، تم مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بھولا بھٹکا مجھے پکارے تو میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی سنتا ہوں۔ کہا فکر ما درکار ما آزار ما، کار ساز ما بفکر کار ما، ہمارا کارساز ہمارے کاموں کی فکر کر رہا ہے۔ جب ہم خود اپنے معاملات کی فکر کرتے ہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں۔ وہ شہنشاہ مطلق ہے، ہم اس کے در کے فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ وہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، تو اس کا در کھلا ہے، اس کو کھٹکھٹاتے رہیں۔ اور فرمایا کہ میرا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سجدوں میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میں محتاج ہوں ہر خیر کا، تو ہم بھی ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی خیر سے ہم بے نیاز نہیں۔ این یشأ یذہبکم، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، ریموو کر دے، ختم کر دے، وائرس بھیج دے، وہ تمہارے وجود کو آ کے ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے کر آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں، مشکل نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر بوجھ تلے دبی کوئی جان کسی کو پکارے گی اپنے بوجھ کے ہٹانے کے لیے، لا يحمل منہ شیء، تو نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی، تو نہیں اٹھائے گا اسے کوئی بھی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قرابت والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جھنجھوڑا، ہم سب کو جگایا، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اللہ بار بار ہمارے آگے آنے والے امتحان کو آسان کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کی مانو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اور پھر فوراً فیوچر ہمیں دکھا دیا، وہ روز محشر کا نقشہ، وہ سینیریو ہمارے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھو، ڈوب کے پڑھو کہ وہ منظر تمہارے سامنے آ جائے کہ روز محشر ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہوگا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے بار بار کلام پاک میں اس کی وضاحت کی کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ، نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ ایسا نقشہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ انسان اپنے بھائیوں سے، اپنے اسپاؤس سے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اور کلام پاک میں فرمایا کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، کہ جو دوسروں کو گمراہ کریں گے وہ ان کے بوجھ بھی اٹھائے پھر رہے ہوں گے اور اپنے بوجھ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتاً سیئۃً کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ، کہ جو کوئی ایسی برے کام کی ابتدا کرے گا تو اس کا اپنا بوجھ بھی ہوگا، اور جتنے اس کے فالوورز ہوں گے، چاہے وہ ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، چاہے کوئی ایسا طریقہ لے کر چلے گا کہ دوسرے اس کو فالو کریں گے، تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اٹھاتا پھرے گا۔
تو کہا کہ کوئی ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ تو انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کے وجود میں خوف سرایت کرتا ہے، اور جب خوف وجود میں آتا ہے تو عمل میں نماز آتی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، محبتوں سے نماز کی طرف دوڑتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ محبتوں کا اظہار ہے کہ جب رب کا تعارف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر صفحے پہ اپنا تعارف کرا دیا، اور پہلا تعارف رحمان اور رحیم کا ہے۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ اکبر کی صدا لگتے ہی اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے خاکی وجود کو خاک پہ رکھ دو، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر جاؤ، نماز کو قائم کرو۔ وَمَن تَزَکَّىٰ، اور جو کوئی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے محتاج ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما انت منذر من یخشاها، اے نبی آپ اس کو وارن کریں گے جس کو رب کا خوف ہوگا، جو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ اور فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پاک کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے اس انسان کو جس کو سزا کا خوف ہو۔ اور فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اے نبی آپ تو خبردار کریں گے ان کو جو قرآن پاک کو فالو کرے گا، پیروی کرے گا، اور رحمان سے ڈرے گا، رحمان کو دیکھے بغیر غیب پر یقین کرے گا، یؤمنون بالغیب۔ اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں، جن کو رب کی معرفت ہو گئی تو خوف ان کو نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کہ لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم زیادہ احادیث بیان کرنے کا نام نہیں، ولیکن العلم، علم کیا ہے، عن کثرت الخشیہ، جتنا خوف بڑھتا گیا تو سمجھو کہ علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ من لم یخش فلیس بعالم، کہا جو ڈرتا نہیں، جس پہ خشیت نہیں تو وہ عالم ہی نہیں۔ انما العالم من خشی اللہ، عالم تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خوف کیا ہے؟ عظمت کی وجہ سے خوف آ جائے، وجود میں سرایت کر جائے، انسان کی زبان بے قابو نہ ہونے پائے۔ جب رب کا خوف تقوی وجود میں ہوگا تو زبان پھسلے گی نہیں، وجود پھسلے گا نہیں، نفس پھسلے گا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خشیت نصیب فرما دے۔ اور فرمایا یاد رکھو اگر تزکیہ کرو گے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے تو اپنی ذات کو فائدہ دو گے، بھٹکتی روحوں کو سکون ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اس کو ریوائیو کیا کرو، اور
ریوائیو کرنے کا کیا طریقہ ہے، ایمان کی تجدید کا کیا طریقہ ہے، اس کو ریفریش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ اپنی نیچر کو پیور کرو. یہ پورا ایک پروسیس ہے کہ اسپریچولی اپنے آپ کو گروم کرو. جددو ایمانکم، ریفریش اپنے آپ کو کرتے رہا کرو قرآن پاک کے ذریعے. اور فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، لوگوں کا شکر کرو، رب کا شکر کرو، اس سے تزکیہ نصیب ہوگا کہ تم احسن تقویم، اللہ نے تمہیں احسن تقویم، تمہیں پیور نیچر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن تم اس کو خود ہی آلودہ کرتے ہو. گناہ کرتے کرتے ایسا تمہارا دل آلودہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ خود گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است. کہا دل قابو میں کر لو. یہ دل کیا ہے؟ یہ رب کا عرش ہے. اور کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو خلیل اللہ نے بنایا، لیکن دل اللہ کا عرش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے. اس کو پیور کرو، اس پہ محنت کرو، تمام گندگیوں کو نکال دو، حسد، کینے، جلن سے، بغض سے اپنے آپ کو پاک کر دو، تب اللہ کی محبتیں آئیں گی. آخری سانس تک، لائف ٹائم اس کے لیے محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے. یہ پیوریفیکیشن ڈیلی کی ہے، اس کو ڈسپلن کرنا ہے. تو اس پروسیس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. حضرت انس کو آپ نے فرمایا تھا کہ یا بنی انک ان قدرت ان تصبح و تمسی، اے میرے بچے، اگر تم کر سکتے ہو کہ تمہارے صبح و شام اس طرح سے گزریں تو لیس فی قلبک غش لأحد، تو اپنے دل کو ایسا پیور کر لو کہ اس میں کسی کے لیے کینہ، حسد، جلن اور بغض نہ رہے. ففعل، کرو، ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا فقد احبنی، وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو کتنا بڑا آنر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصے سنائے گئے کہ تاکہ آپ کو صبر اور سکون ملے. تو ہمیں یہ قصے سنائے گئے قرآن پاک میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہیں، آپ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل، کہ آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے کہ آپ صبر کیسے کرتے، آپ معاف کیسے کرتے، آپ شکر کیسے کرتے، آپ میں کیسی تواضع تھی، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کا حسن سلوک کیسا تھا، آپ کا ایفائے عہد کیسا تھا، آپ میں سچائی کیسے تھی. آپ کی پوری زندگی ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے. اور پھر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، صحابہ کرام کو کیسی تعلیم دی، کیسی تربیت کی، کیسا تزکیہ کیا کہ ان کی روحوں کو پاک کر دیا. اب وہی صحابہ جو وہی عرب کے لوگ جو اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کرتے، ایسا آپ نے ان کی روحوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا کہ اپنی بچیوں کی عزت کیا کرتے، ایک دوسرے کے لیے سراپا ایثار، سراپا قربانی بن گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ معاف کرو گے تو تزکیہ ہوگا. یاد رکھیے، اگر کسی کے ساتھ تزکیہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے رہیں. اور تزکیہ کے لیے سب سے بہترین نسخہ کہ قرآن پاک سے جڑ جائیں. جب قرآن پاک سے جڑیں گے تو اب قرآن پاک بتائے گا کہ اب لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر کیسے ہو. کہا علم
والدک القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھا دو، تو قرآن پاک ان کو سب سکھا دے گا کہ والدین کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، کیسے حسن معاشرت کرنی ہے۔ تو قرآن پاک سے صحیح تعلق ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو پریکٹس کریں گے، زندگی میں لے کر آئیں گے تو تزکیہ ہوگا۔ تو تزکیہ کے لیے توکل بھی کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے خوراک اور پانی کو باہر آنا ہوتا ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے کہ جو ہم پیتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں تو وہ باہر نکلتا ہے۔ تو ایسے ہی جب غصہ ہم اندر رکھتے ہیں، اینگر کو، اس کو کیری کرتے ہیں، نیگیٹیو تھاٹس کو ہم پالتے ہیں، تو القلوب کالقدری، تو دل تو ہانڈیوں کی طرح ہے، تغلی بہا، جو اس میں پکتا ہے تو باہر وہی نکلتا ہے، وَأَلْسِنَتُهَا مغارفها، تو زبانیں کفگیر ہیں، وہی باہر نکلتے ہیں۔ تو اگر حسد کو، کینے کو، بغض کو اپنے اندر رکھیں گے تو یہ فزیکل ڈس آرڈر کا باعث بنے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو باہر ختم کر دیں، تھرو کر دیں، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں اور اپنے فائدے کے لیے معاف کریں، اپنے فائدے کے لیے نیکی کریں۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے تو سٹیبل ہوں گے، قرآن پاک سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی کسی پہ غصہ آئے تو سجدے میں جا کر اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے جھولی پھیلا دیں، اللہ سے رحم کی اپیل کریں کہ اللہ میرے دشمن کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنی زبان کو قابو کر لیا تو اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، عیب پوشی کریں گے۔ کیسی خوبصورت آپ کی بشارتیں ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ اس پہ ستر پوشی کریں گے، دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی ستر پوشی ہوگی۔ کیا ہے کہ کف لسانہ، زبان کو قابو میں کر لو، زبان کو کنٹرول میں کر لو، زبان کو روک لو۔ دل کر رہا تھا کہ دوسرے کو کچھ سنا دیں، لیکن اللہ کا کلام سامنے آ گیا، اللہ کے کلام میں اپنے نفس کو رب کے کلام کے حوالے کر دیا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے، اس سے بڑھ کر غفار کوئی نہیں ہے، تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا تزکیہ کر دے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے، لا علمی کے، خواہشات کے، باطل کے، جہالت کے، غفلت کے، جھوٹ کے، وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی حق اور نور، یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اندر نور جائے گا تو باہر بھی انسان وہ سراپا نور ہوگا کہ زبان سے پھول جھڑیں گے، اور اگر ظلمتیں اندر ہوں گی، تاریکیاں ہوں گی، حسد کینے بغض کے ڈیرے ہوں گے، تو زبان جھوٹ بولے گی، زبان تانا دے گی، زبان بہتان تراشی کرے گی، زبان غیبت کرے گی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور برابر نہیں ہو سکتے سایہ اور دھوپ کی تپش، یہ چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن زندہ ہیں، علماء زندہ ہیں، عقل مند زندہ ہیں، اور میت کون ہے کہ کافر، جاہل، بیوقوف، حاسد۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں۔ فرمایا وَأَجْسَامُهُمْ فِي الْقُبُورِ قُبُورُهُ، ان کے جسم کیا ہیں، وہ اب قبریں بن چکی ہیں،
اور ان میں ان کی روحیں ڈیڈ ہو چکی ہیں، چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ زندہ تو ہیں لیکن حیوانی سطح پہ۔ وہ اللہ نے جو اپنی روح ڈالی تھی اس کو انہوں نے ڈیڈ کر دیا، ختم کر دیا، وہ خوبصورت دیا وہ بجھا دیا۔ اب کیا ہے؟ صرف اندھیرا ہے۔ ابو لہب کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں کہ نہ تو وہ آفتاب نبوت کو دیکھ سکے، نہ اس کی تمازت محسوس کی، نہ اس کی کرنیں شعاعیں ان کے وجود پہ پڑھیں، نہ ہی وہ ان روشنیوں سے مستفیض ہوئے۔ تو کہا کہ روحیں دفن ہیں، روحیں ڈیڈ ہیں۔ وہ آفتاب رسالت چمکتا رہا۔ آپ ابو لہب کے ہمسائے تھے، لیکن اندر روح اتنی ڈیڈ تھی، مردہ تھی کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ میر درد کا شعر ہے، مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل زندہ اگر مر جائے تو پھر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کافر آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالزبور، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے پکڑا ان کو جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا۔ تو جیسے اللہ الرحمن رحیم ودود لطیف ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی سزاؤں سے، عذابوں سے بچا دے۔ تو اللہ اپنی رحمانیت کی اور رحیمیت کی اور ودودیت کی، لطیفیت کی ہم پہ بارشیں کر دے۔ اللہ ہم نے جو پڑھا اس کو قبول کر لے۔ اللہ آج تک جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اللہ سب کو اللہ ریز کر کے، ختم کر کے نیکیوں میں کنورٹ کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبوبات، مقربات بندیاں بنا دے، شاکرات بندیاں بنا دے۔ اللہ تو اپنے لطائف کی، لطف و کرم کی بارشیں کرتا آ، اور اللہ ہم سب کو اپنی نعمتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زبان کو شاکرات بنا دے۔ اللہ ہمیں تزکیے کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے دلوں کو پیور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ آ جائیے، اللہ ہمارے دلوں کو پیور کر دیجئے۔ اللہ یہ غلاظتوں سے، جھوٹ، حسد، کینے، بغض کی غلاظتوں سے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ اللہ یہاں اللہ امن کی، چین کی دولت اللہ ہمارے سینوں میں اللہ ان کو فروزاں کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو سچا بنا دیجئے، ایماندار بنا دیجئے، بہترین بنا دیجئے، صراط مستقیم کا راہی بنا دیجئے۔ اپنے منزل کی تلاش میں اللہ لگا دیجئے۔ ہماری منزل جنت الفردوس ہے، اللہ اس کے لیے اللہ ہمیں محنت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا راہی بنا دیجئے۔ اللہ گناہ کرنا ہم سب کے لیے مشکل کر دیجئے۔ اللہ اس وائرس کو ختم کر دیجئے۔ اللہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ دنیا کے نقشے پہ ایک پرامن ملک بنا دیجئے۔
اللہ اس کی معیشت کو مستحکم کر دیجئے۔ اللہ یہاں پہ پیس اور پراسپیریٹی اللہ ہمارے ملک میں لے آئیے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بہترین بندیاں بنا دیجئے، بہترین بندیوں کی لسٹ میں ہمیں شامل کر دیجئے۔ المتحابین فی اللہ کی لسٹ میں جتنی میری بہنیں میرے ساتھ قرآن پاک کا سفر طے کر رہی ہیں اور ہم مل کر اپنی محفلوں کو سجاتی ہیں، اللہ سب کے اللہ دلوں کو اللہ پاک کر دیجئے، اپنی محبتیں اللہ ان میں رکھ دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ہم جو مانگ رہی ہیں وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ پا رہی اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں ہماری دوستوں کے لیے ہم سب کے مقدر میں دنیا آخرت کی نعمتیں لکھ دیجئے اور دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کو بچا دیجئے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔